الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے، جس میں بنی اسرائیل کی مسلسل جو شناعات بیان ہو رہی ہیں اور ان کی اللہ تعالی اور اس کی کتابوں پہ ایمان کے اندر ان کی جو دھوکہ دہی ہے اسے اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم اس آیت کے بھی درست تلفظ یا درست ادائیگی پہ کچھ بات کر لیں۔ تو غور سے سنیے، یہ آیت نمبر 91 ہے، 91 جسے آپ کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 91 آیت اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ حضرات بھی اپنی تصحیح کرنے کے لیے اس آیت والا صفحہ کھول لیں، اور آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا، ذال اذا نہیں کہنا، قِيلَ لَهُمْ، قاف قیلا نہیں کہنا، آمنوا بما انزل اللہ، للہ لام مفتوح ہے اور اس کے بعد لفظ جلالہ ہے، تو اسے پر موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قالو، قالو نہیں کہنا، نؤمن بما انزل علینا، یہ علینا ہے، علینا نہیں کہنا، ویکفرون بما وراءہ وہو الحق، حق، ہا پھر قاف، حق نہیں کہنا، نہ ہا کو درست ادا کیا نہ کاف، مصدقا لما، تو یہ قاف ہے کاف نہیں، تو اسے مصدقا نہیں کہنا۔ آگے ہے معہم، عین کا خیال رکھیں میم کے بعد، قل فلم تقتلون، یہ بھی یاد رکھیں، تق قاف، انبیاء اللہ، اب اللہ کے سے پہلے جب فتح ہوگا تو ہمیشہ اللہ کے نام کو موٹا کیا جاتا ہے۔ من قبل، من قبل نہیں کہنا، ان کنتم مؤمنین۔ اب اس آیت کا آسان ترجمہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کس پر؟ اس چیز پہ جو اللہ نے اتاری ہے، یا اس کلام پہ جو اللہ نے اتارا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کی بات ہو رہی ہے، اور جب انہیں یہ کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ کس پہ؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ سید المرسلین و خاتم النبیین پہ اپنا کلام نازل فرمایا تھا قرآن کریم کی شکل میں، یا جو بھی اس کے علاوہ سنت نبوی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ اس کے جواب میں؟ قالوا نؤمن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں بما انزل علینا، کسے؟ جو ہماری طرف اتارا گیا،
ہم صرف اسے مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهَا، اس کے علاوہ کو ہم نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن اپنے حقائق میں ان سب حقائق کی تصدیق کرتا ہے جو تورات میں اتری، یہ مطلب ہے شاید۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، قل، آپ فرما دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہے، ان سے پوچھئے کہ تم دعوے تو یہ کرتے ہو کہ ہم مانتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، تو پھر تم اسی اللہ کے انبیاء کا نہ حق قتل کیوں کرتے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے، یعنی تمہارے بڑے ان جرائم کے مرتکب ہوئے، کیا تھا ان میں سے ایک، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے اتارے ہوئے کو مانتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تو تم کس لیے قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کیوں قتل کرتے رہے، کیوں مارتے رہے، کیوں انبیاء کی تکذیب کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ تو یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی اس امر کی پھر دوبارہ تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ محض حسد کی بنا پر حق کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ یہود کی خصلت ہے 16ویں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہر اس چیز کو مانو جو اللہ نے نازل کی، اب نازل کرنے والا سمجھے بات کو، جب اللہ ہے اسی نے حضرت محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا، اسی نے عیسیٰ پہ، اسی نے موسیٰ پہ، اسی نے ابراہیم پہ، اسی نے نوح پہ۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف ہم نے وحی کی، اور ان کے بعد انبیاء کی طرف۔ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الوحی میں اس آیت کو اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف اتارنے والے احکام جو اصولی ہوتے ہیں ان میں ایک ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، ایمان بالآخرہ، آخرت کو ماننا، ایمان بالرسل، رسولوں کو ماننا، ایمان بالکتب، کتابوں کو ماننا، اور ایمان بالیوم الآخر، آخرت کو ماننا، اور ایمان بالقدر۔ اب یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، اور یہ ارکان اللہ کے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اب ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں تورات کو تو مانتا ہوں قرآن کو نہیں، تو اب جب تورات کے تعلیمات وہی ہیں جو اس سے پہلے ابراہیم کی تھی، جو اس سے پہلے نوح کی تھی، اور ان کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا، ان سب کی تھیں، تو گویا ایک امر جو حق کے مطابق ہے اس کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے اس کے مطابق امر کو نہ ماننا کیا ہے؟ یعنی قرآن جس کی اصولی تعلیمات وہی ہیں، کما اوحینا الی نوح،
جیسے اللہ کے پہلے انبیاء کی طرف۔ تو ایک شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو تو نہیں مانتا، تورات کو مانتا ہوں، یا ایک شخص کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، اس سے پہلی کتب کو نہیں مانتا۔ اللہ نے ایمان بالرسل کے باب میں ایک ایسی عجیب یعنی فصاحت و بلاغت پہ مبنی اسلوب اختیار کیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آخری نبی کو خطاب فرماتے ہو کہا کہ جو آپ پر وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلوں پہ ایمان لائے۔ تو گویا اس میں حضور کی ختم نبوت کا بھی بیان ہو گیا اور پہلوں پہ ایمان لانے کے وجوب کا بھی بیان ہوگا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے، جو تعلیمات اللہ نے آخری نبی پہ اتاری، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پہلی تعلیمات کو مانتا، جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اور آج بھی بنی اسرائیل کا یہی کردار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن تمہاری تصدیق بھی کرتا ہے اور تمہاری تعلیمات وہی کی جو ہیں ان کے موافق ہے، تو تم قرآن کے انکار سے گویا تورات کا بھی منکر ہو گئے، کیونکہ ایک مطابق اس کا انکار دوسرے مطابق کا انکار ہے، یعنی قرآن یہ مطابق ہے پہلی کتب کی، تو جو پہلی کتب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے قرآن کا نہیں، پہلے انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے خاتم النبیین کو نہیں، تو گویا ایک مطابق کے انکار سے دوسرے مطابق کا انکار لازم آتا ہے، مستلزم ہے یہ اس کو۔ تو تم لوگوں کو جب کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اوپر آیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کے وہ لوگ منکر ہیں۔ تو یہ کیا بے ڈنگی بات ہے، خلاف عقل بات ہے کہ جب حق اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ اصول اور احکام سب کتابوں میں ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ہم پہلی کو مانتے ہیں آخری کو نہیں، یہ انتہائی حماقت اور سفاہت کی بات ہے۔ اسے اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی 16ویں شناعت ہے، اس سے پہلے 15 کا ہم بیان کر چکے۔ تو ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم اپنی ہی کتاب کو مانیں گے، دیگر کو نہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، جس پہ ایمان لانے کی دعوت پیغمبر انہیں دے رہے ہیں، اہل اسلام انہیں دے رہے ہیں، وہ تو ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کی مصدق ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان کی تحمیق اور تصفیح اور تضلیل کو اللہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتے تو اللہ کے انبیاء کی نہ تکذیب کرتے، نہ ان کی تقتیل کرتے، نہ قتل کرتے، نہ ان کو جھٹلاتے۔ تو یہ آخر میں اس آیت کے ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور کہہ دیں کہ پھر تم اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تم کہتے ہو پہلی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تو پھر پہلے رسولوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان کی شناعت 16ویں شناعت کا بیان کیا۔ تو جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، سچ پر ہوتے ہیں، وہی واقعہ کے مطابق ہیں، اور ان
کہ تمام مضامین محقق اور مدلل ہیں اور فی نفس ہی حق ہونے کے علاوہ اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ لہذا جو شے فی حد ذات ہی حق ہے اور واقعہ کے مطابق ہے، پھر اس کے علاوہ اس چیز کے ساتھ بھی مطابق ہے جس کو وہ لوگ سچا مانتے ہیں اور برحق مانتے ہیں۔ عجیب یہ ان لوگوں کا اسلوب ہے احمقانہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، تو قرآن بھی اسی ذات کا اتارا ہوا ہے جس ذات نے تورات اتاری، اور تورات لانے والے موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر ان سے پہلے ابراہیم، انہیں بھی اسی اللہ نے اپنا انبیاء بنایا جس نے انہیں اپنا نبی بنایا۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تمہارا ان کے ایمان کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن ان کے مطابق ہے، ان کی تعلیمات تو مطابق کن کے؟ تورات و انجیل کے، تو وہ مطابق ہو گئے، تو مطابق اس کا انکار یہ مطابق کے انکار کو مستلزم ہے۔ تو قرآن اور پیغمبر اسلام کا انکار کرنا، یہ تورات اور موسیٰ، انجیل اور عیسیٰ، زبور اور داؤد علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیحوں کا انکار ہے۔ کتنی صاف بات اللہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے اس حقد اور حسد اور عناد سے بعد آ جائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انہیں یہ علم ہے کہ یہ حق ہے، جیسے قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوتاہ نہیں ہوتا، تو یہ حق کو پہچاننے میں کیوں کوتاہ ہے؟ تو یہ سبب صرف ان کے انکار کا عناد ہے۔ تو اگر یہ لوگ حقیقت میں تورات پر، شریعت موسوی پر، شریعت عیسوی پہ، انجیل پہ، زبور پہ اور ان صحائف کو مانتے ہوتے تو یقیناً یہ لوگ قرآن کو بھی ماننے والے ہوتے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم حقیقتاً انبیاء سابقین اور ان پہ نازل شدہ کلام اللہ کے تم ماننے والے ہوتے تو یقیناً تم جناب محمد رسول اللہ اور ان پہ نازل شدہ کتاب قرآن کو ماننے والے ہوتے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ تم ان پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، تورات کو بھی نہیں مانتے ہو، شریعت موسوی کو بھی نہیں مانتے ہو، بلکہ ان پیغمبروں کی ذوات معصومہ مطہرہ ان کو بھی نہیں مانتے ہو۔ یہ ہے اس آیت کے مضمون کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے دور کے جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہود ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ انہیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے جس کی دعوت یہ آیت دے رہی ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت